تو ایک تو مایوس نہیں ہونا، دوسرا بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ بولیے اللہ پہ۔ بندوں پہ اتنی امیدیں نہ لگائیں، بندے کمزور ہوتے ہیں، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں ہماری، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے کہا تھا کیا نہیں، وہ کمزور ہے، کرے گا بھی تو کیا کرے۔ امید اللہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، ایک جگہ تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سرکار نے قیام فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی مختلف جگہوں پہ درختوں کے سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے تلوار حضور کے دست نور میں رہتی تھی، وہ تلوار حضور نے درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک شخص آ گیا، غوث بن حارث اس کا نام تھا، وہ تلوار اس نے اتار لی۔ توجہ ہے نا میرے دوستوں کی؟ اب جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اوہو، جب کوئی قابو آیا ہو تو پھر تو حد ہے۔ لیکن کسی شاعر نے کہا تھا کہنا کمال نہیں سہنا کمال ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں زیادہ سنا کریں، زیادہ سنا کریں۔ اللہ نے کان دو دیے، زبان ایک دی ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل سننا چاہیے، سنگل بولنا چاہیے۔ تو سنگل بولا کریں، ڈبل سنا کریں، یہ تو فطرت ہے، ویسے ہی ہماری طبیعت ہمیں بتا رہی ہے۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کو کہنے کا، بتانے کا، تبصرہ کرنے کا لوگوں کا مزاج بن گئے۔ اس کے ہاتھ میں اب تلوار تھی، حضور آرام فرما تھے، تلوار سونت لی ہاتھ میں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بہت بڑی بات کر دی، کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ میں نے کہا کہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کرسی بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا نشہ چڑھا دیتی ہے، بندے کو ہوش ہی نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کرسی پہ تجھ سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا اور تیرے بعد بھی کوئی بیٹھے گا، اور جو سلوٹ مارنے والے ہوتے ہیں نا وہی گرفتار کرنے بھی آتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا عروج ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی چیزیں بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ اس نے بڑی بات ہی کر دی، اسے پتہ ہی نہیں کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو یہ توکل کا درس حضور نے ہمیں دیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی پریشانی نہیں لی، ذرا بھی، اٹھے بھی نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اٹھے بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سرور کائنات نے لیٹے لیٹے فرمایا کیا کہا تو نے کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح میں اپنے سے پوچھوں، آپ اپنے سے پوچھیں۔ ہم اپنے عہدے کا نام اعتماد سے لیتے ہیں، پیسوں کا نام اعتماد سے لیتے ہیں کہ اللہ کا نام اعتماد سے لیتے ہیں؟ یہ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر دی۔ ہم جب میدان میں کسی سے بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ او تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، او تجھے پتہ نہیں میرے پاس پیسے کتنے، تجھے پتہ نہیں میرے پاس لوگ کتنے۔ تو یہ چیزیں تو کمزور کرتی ہیں بندے کو۔ ہم آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو ایک بڑی یہ کووڈ-19 کا مسئلہ آیا نا تو مجھ سے کچھ سوالات ہوئے، بڑے اداروں کے لوگوں نے باتیں پوچھی، سوالات پوچھے، میڈیکل کے لوگوں نے باتیں پوچھی، تو میں نے دیکھا لوگ سہمے سے ڈرے پڑھے لکھے لوگ، امیر لوگ پریشان ہیں۔ او خدا کے بندو کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بڑا خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر جو کہتا ہے اپنے علم کے مطابق کہتا ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا، ہوگا وہ جو۔ ہم احتیاط سے منع نہیں کر رہے، پر آپ کو احتیاط نہیں بچائے گی، بچائے گا اللہ۔ یہ ذہن بنائیں، آپ احتیاط کریں پر بچائے گا کون؟ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا اعتماد ان چیزوں پہ، ہم ان چیزوں کا نام زیادہ لیتے ہیں جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں۔ نام تو رب کا لینا چاہیے، اور اللہ کے نام میں طاقت ہی بڑی ہے۔ ابو علی سینا ایک سائنسدان گزرا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟
تو حضرت صاحب اپنے مریدوں کو سبق دے رہے تھے کہ اللہ اللہ کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ وہ چونکہ دنیا دار تھا، تو دنیا دار جو ہے وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، وہ بھی تولنے لگ گیا، کہنے لگا دیکھو مولانا جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے من میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ذات خدا میں تو طاقت ہوئی، اب یہ کہہ رہے ہیں نام خدا میں بھی طاقت ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، اس کے دماغ کا یہ وسوسہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ کہنے لگا اللہ کی ذات میں طاقت ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں صرف لفظ اللہ لکھ دیا جائے تو یہ لکھا ہوا تو یہ تو اسم ہے، ذات خدا میں تو طاقت ہوئی تو یہ تو نام خدا ہے۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی، اب رب کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے بھائی، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو الحسن بات جان گئے، اس کے دل میں وسوسہ آ رہا تھا نا کہ نام خدا میں کیا طاقت ہوئی، معاذ اللہ ذات خدا میں تو ہوئی۔ تو حضرت صاحب اس کی طرف دیکھا، مریدوں کے بیچ بیٹھی ایک بات، سمجھ لیں سپیکر میں کہہ دیا، کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے، تو بھی گدھا ہی ہے۔ اب اتنے بڑے سائنسدان کو گدھا کہہ دیا، اس کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، بےزتی محسوس کی، بڑی اس کی فیلنگ عجیب ہوگی، اتنی انسلٹ کر دی، کہہ کچھ سکتا نہیں تھا، وجود کانپنے لگا، بابا تو نے مجھے گدھا کہہ دیا ساری محفل میں۔ جب اس کا پورا رنگ ڈھنگ بدل گیا تو حضرت صاحب مسکرائے، فرمانے لگے میاں ناراض نہ ہونا، گدھے کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا، تو بتا اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہوگی۔ میں نے کو گدھا باندھا تو نہیں نہ لا کے، نام ہی لیا نا گدھے کا، تو گدھے کے نام سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو پھر بتا میرے رب کے اسم مبارک کی کیا شان ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہنچ وہاں گئے جہاں جانے سے کمزوری آتی ہے، ہمیں اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، رسول پاک کی مدد، اللہ کے بندوں کی مدد، اس کے سائے میں وقت گزاریں گے تو طاقتور رہیں گے، زندگی میں کچھ کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا، یہ لفظ حضور کی زبان نے نور سے نکلا، اس شخص کا وجود کانپنے لگا۔ جب آپ کی امیدیں رب پہ ہوتی ہیں پھر طاقتیں خدائی ہوتی ہیں، پھر خدائی طاقت، اور جن کے ساتھ رب کریم کی طاقتیں ہوتی ہیں پھر وہ کسی میدان میں مات نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا، تو وہ کانپنے لگا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھوں سے، حضور نے اٹھا لی۔ حضور سبق دے رہے ہیں امت کو، کریم فرمانے لگے لے بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا نا تجھے کون بچائے گا، بچا لیا مجھے میرے رب نے، تجھے اب کون بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی عجیب ہی بات کی، کہنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ معاف کرتے ہیں پر پہلے سٹوری بڑی سناتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے فلانا کام، پہلے اتنی سٹوری سنا لیتے ہیں کہ سب انسلٹ کر لیتے ہیں۔ معاف کرنا ہے تو پھر باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے حضور میں نے سنا ہے آپ بڑا ہی معاف کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو نے سنا ہے؟ حضور سنا ہے، تو فرمایا جا پھر میں نے معاف کیا۔ تو ایک تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، دوسرا بھروسہ اللہ کی ذات، تیسری بات یہ کہ دنیا کے گھر کوئی ساری ترجیح نہیں دینی۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے لیے نا جو اصل ہمارے گھر ہیں وہ رب نے جنت میں بنائے ہوئے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ رسول کا حق زیادہ بنتا ہے انہیں راضی کیا جائے۔ ہم نے نا ترجیحی بنیادوں پہ دنیا کٹھی کی ہے، ترجیحی بنیادوں۔ میں کیسے یہ بات کروں کہ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دکانداری کرتا ہوں۔ تو اب اس نے کس چیز کو اہمیت دی؟ دکان اور نماز میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح ہونا کہ ہمارا تو اصل مقام جنت ہے، خدا کا فضل ہمیں ملے گا، جنت ملے گی، اعدت للمتقین، رب نے بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور خوشخبری ہے مومنوں کو جنت کی،
اگر یہ ذہن بن جائے نا، حضور نے کہا تھا کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح مسافر رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکان، جائیدادیں، کوئی عالی شان بنگلے تعمیر کرنے کی طرف نہ خود توجہ کی، نہ حضور کی اولاد نے کی، نہ صحاب نے کی۔ اور جب حضرت عمر دیکھ پڑے، دیکھ کر رو پڑے کہ جسم مبارک پہ موٹے بان کی چارپائی کے نشان ہیں، رو ہی پڑے، اس موقع پر بھی کریم نے فرمایا تھا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ ہم یہاں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ پھر انہوں نے کوئی مطلب وہ نہیں کیا۔ ہماری جو ترجیح ہے نا بھائی، ترجیح وہ یہ مقام ہے۔ پھر اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمارے بہت سارے تعلقات کے بیچ بھی دنیا داری ہے، مال ہے، مال۔ کیا کریں، یہاں مذہبی